میرا خیال ہے کہ نہ صرف سائنس بلکہ دوسرے تمام شعبوں میں سب سے غلط طور پر سمجھا جانے والا جو تصور ہے وہ ایوولوشن کہلاتا ہے، اور یہ اس کو ہم پاپولر کلچر یا عام زندگی عام بول چال میں بھی سنتے رہتے ہیں، ایوولوشن جس کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی یا ترقی، اسے ہم اردو میں ارتقاء اور ہندی میں وکاس کہتے ہیں، یہ ایوولوشن ہے۔ اور آپ جب بھی آپ نے یہ لفظ سنا تو آپ نے تبدیلی کے بارے میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ترقی کرتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، بہتر بناتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ایوالو ہوا ہے۔ اور عام زندگی میں ہمارا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف ایک تبدیلی ہے، لیکن جب ہم سائنس کی، خاص طور پر بایولوجی کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، جیسے کہ یہ ہم عام طور پر جو بایولوجیکل کانٹیکسٹ میں جو چیز سمجھتے ہیں وہ یہ ایک ایپ ہے یا بنمانس ٹائپ کی کوئی چیز ہے، اور اس کے ٹوپی ہے۔ یہ نیچرل ہسٹری میوزیم میں کچھ اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک بنمانس ہے، اور پھر یہ اس کے اندر کچھ اور بیچ میں تصویریں آتی ہیں، سیدھا کھڑا ہوتے 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 آخر کار یہ ایک آج کے جدید زمانے کا، موجودہ زمانے کا ایک کوئی شخص ہے جس کے سر پر ہیپی یہ ٹوپی ہے، اور یہ بہت خوش نظر آ رہا ہے، اور یہ بالکل سیدھا چل رہا ہے، جبکہ بنمانس جو تھا وہ اس کی دم نہیں ہے، سوری، یہ اس کی یہ جو سیدھا کھڑا ہوا آدمی یا انسان جو ہے اس کی دم نہیں ہے، بلکہ اس بنمانس کی دم تھی۔ میں معذرت چاہوں گا اگر آپ کو میری ڈرائنگ کچھ بری لگ رہی ہو، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس کی دم تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی دم جو تھی وہ غائب ہوتی چلی گئی، اور نیچرل ہسٹری میوزیمز میں اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ یہ پھر درمیان کی بھی ایک اسٹیج ہمیں دکھائی جاتی ہے کہ یہ جو بنمانس تھا یہ کس طرح سے انسان میں تبدیل ہوا۔ اور بایولوجی کلاس میں یا سائنٹیفک کمیونٹی میں بھی یہ اس طرح کی کے منظرنامے یا اس طرح کے جو سینیریوز ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور عام طور پر ہم یہ شاید یہ سوچتے ہوں کہ اس نے بنمانس نے سوچا ہو کہ میں سیدھا کھڑا ہو جاؤں، اور پھر یہ اپنے آپ کو اس نے اس پروسیس میں ڈالا، اور یہ پھر یہ نیم کبڑے انسان کی طرح سے آؤ، پھر وہ انسان سیدھا کھڑا ہو گیا ہو۔ اور اگرچہ اس طرح کا عمل ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا، اور یہ تبدیلیاں جمع ہوں گی، لیکن اور ہو سکتا ہے کہ جو آج کے یہ جو اس انسان ہے اس کے جو آباء و اجداد یا انسسٹرز ہیں وہ اس طرح کے نظر آتے رہے، لیکن ایسا کوئی ایکٹیو عمل یا کوئی ایکٹیو پروسیس نہیں ہوا ہوگا جس میں اس بنمانس نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس سیدھے کھڑے ہوئے آدمی جیسا نظر آنا ہے، یا اس کے ڈی این اے نے یہ کہا ہو کہ مجھے جو ہے اس سیدھے کھڑے ہوئے آدمی جیسا نظر آنا ہے، اور پھر اس نے جو ہے وہ ایوولوشن کا راستہ اختیار کیا ہو، ارتقاء کا راستہ اختیار کیا ہو۔ اور ظاہر بات ہے اس کے ڈی این اے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ سیدھا کھڑے ہو کر چلنا کبڑے ہو کر چلنے کے یا جھک کر چلنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اور اس نے اپنے آپ کو گریجولی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو تبدیل کرا، ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ یا پھر ایک چیز اور بھی ہے جو ہمیں بہت غلط طور پر بھی ہم لوگ عام طور پر خیال کرتے ہیں، یہ ایک جیسے ایک درخت ہے، اور اس درخت کے اوپر یہ پتے ہیں اور اس پہ بہت سارے پھل لگے ہیں، اور یہ اچھا خاصا ایک اونچا درخت ہے، اور یہاں پر کوئی، اور اس پر یہ پھل سمجھ لیجیے کہ یہ سیب ہیں، اور یہ گائے جیسا یا گھوڑے جیسی کوئی مخلوق ہے، کوئی جانور ہے جو ان پھلوں کو کھانا چاہتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے نا اس کو کوشش کروں کھانے کی، تو وہ اس کو اپنی گردن اونچی کر کے کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی جو اگلی نسلیں ہوتی ہیں ان کی گردن تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے، پھر تھوڑی سی اور اونچی ہوتی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ زرافہ بن گیا۔ تو اگرچہ یہ چیزیں ہمیں بڑی سمجھنے میں آنے والی لگتی ہیں کہ جس کی گردن اونچی ہو گئی، لیکن یہ چیز ایسے نہیں ہوتی، بلکہ جو چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں نیچرل سلیکشن، اور اردو میں اس کا نام ہے فطری انتخاب، نیچرل سلیکشن۔ اور یہ وہ عمل ہے جو کہ ایوولوشن کا باعث بنتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جو کوئی بھی پاپولیشن یا آبادی ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ویریشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لمبے ہوتے ہیں، کچھ کے کالے بال ہوتے ہیں، کچھ کے سنہری بال ہوتے ہیں، کچھ کے بھورے بال ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہر پاپولیشن میں ہر جاندار کی پاپولیشن میں کچھ نہ کچھ ویریشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ کچھ جو تبدیلیاں، کچھ ویریشنز جو ہوتی ہیں وہ اہم ہوتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ تبدیلیاں جو ہیں بہت معنی خیز ہوتی ہیں اور بہت اہم بن جاتی ہیں۔ اور اس کی ایک مثال جو کہ عام طور پر بایولوجی کی ٹیکسٹ بکس میں بھی دی جاتی ہے، اور یہ انگلینڈ کی پیپرڈ موتھ یعنی کہ چکتی دار یا دھبے دار جو پروانے ہوتے ہیں، یہ ان کی مثال ہے جو کہ انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولوشن یعنی کہ صنعتی انقلاب سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک میں پیپرڈ موتھ بنا رہا ہوں، اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں تاکہ آگے میں مزید بنا سکوں، اور یہ کچھ
پیپرڈ موتھ ہیں، یعنی کہ ان کی ایک پاپولیشن یعنی ان کی ایک آبادی ہے. یہ کچھ پیپرڈ موتھس ہیں، اور فرض کریے کہ اس والی پر جو ہے آپ کو پتہ ہے پیپرڈ کا مطلب ہوتا ہے دھبے دار یا چکتی دار، تو اور ان پر مختلف رنگوں کے سفید، سرمئی اور کالے رنگ کے دھبے ان پہ ہوا کرتے ہیں، یہ آج بھی ہیں. تو یہ کچھ کسی پر سفید دھبے زیادہ ہیں، سرمئی کم ہے، کوئی کالا دھبا نہیں ہے. اس پر سرمئی دھبے ہیں، یہ سرمئی دھبے ہیں، اور کچھ اس پہ کالے دھبے ہیں. اس والے پہ بھی کچھ کالے دھبے ڈال دیے میں نے، اس پہ بھی کچھ کالے دھبے ہیں. اور یہ والی جو ہے یہ بالکل الگ تھلگ ہے، اس پہ صرف ایک دھبا ہے. تو جب ہم نیچرل سلیکشن کی بات کرتے ہیں تو انڈسٹریل ریولوشن سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، ہزاروں لاکھوں سال سے یہ اسی طرح سے رہ رہی تھی، کسی کے لیے یہ دھبے جو تھے اہم نہیں تھے. لیکن جب انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز ہوا تو پھر یہی دھبے جو تھے ان موتس کی زندگی اور موت کا سوال بن گئے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئلے سے چلنے والے انجن اور فیکٹریاں بہت زیادہ استعمال ہو رہے تھے، اور ان سے کالے رنگ کا دھواں نکلتا تھا جو کہ درختوں کے تنوں پر جم جایا کرتا تھا. تو اگر عام حالات میں اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو پہلے جو درخت ہوتے تھے ان کے جو چھال ہوتی تھی اس پر بھی ایسے دھبے ہوتے تھے جیسے کہ پیپرڈ موتھ کے اوپر ہوتے ہیں، کچھ سرمئی، کچھ سفید، کچھ کالے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ یہ جو موتس ہوتی تھیں ان کو کیموفلاج کرنے میں یا چھپنے میں، پرندوں کی نظر سے چھپنے میں، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ پرندوں کی غذا بنتی ہیں، تو پرندوں سے چھپنے میں ان کو بڑی سہولت رہتی تھی. لیکن انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ جو دھبے وبے جو تھے یہ سب ان کے اوپر کالے رنگ کا دھواں جم کے یہ کالے ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن میں بہت زیادہ فیکٹریاں لگنا شروع ہو گئی تھیں، ان سے جو دھواں نکلتا تھا وہ بہت زیادہ کالا ہوتا تھا. اس نے آس پاس کے درختوں کو بھی کالا کرنا شروع کر دیا، اور ان پر پلنے بڑھنے والی جو موتس تھیں، جو پروانے ان پر رہتے تھے، ان کے لیے پرندوں کی نظروں سے چھپنا مشکل ہو گیا. تو یہ والا جو ہے جو اس پر سفید دھبے ہیں یہ زیادہ آسانی سے نظر میں آنے لگا بنسبت اس والے کے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ جو پورا کا پورا کالا ہے جس پر صرف ایک سفید دھبا ہے، یہ والا جو ہے جس پہ سفید دھبے زیادہ ہیں یہ پرندوں کی زیادہ غذا بننے لگا، پرندے اس کو زیادہ کھانے لگے. یہ زیادہ جو ہے اس کی آبادی جو تھی اس میں بھی تیزی سے کمی ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ پرندوں کی نظر میں زیادہ آسانی سے آنے لگا. جبکہ یہ والا جو تھا اس کی جو آبادی تھی جس پہ کم دھبے تھے، اس کی آبادی بڑھنا شروع ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ میں صنعتی انقلاب کے یا انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ کم دھبوں والے پیپرڈ موتس ہیں ان کی آبادی بڑھ گئی. اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ جو موت تھے یا جو پروانے تھے انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ ہم زیادہ اپنے آپ کو کالا کر لیں اور دھبے جو ہے وہ کم کر لیں اپنے اوپر تاکہ ہم شناخت ہو سکیں یا نہ ہو سکیں. نہیں، وہ کوئی جینیس نہیں تھے، نہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، بلکہ وہ انوائرمنٹل فیکٹرز تھے جنہوں نے اس سارے کے سارے کام کے ہونے میں مدد کی. اور یہی چیز ہے جس کو ہم نیچرل سلیکشن کے نام سے جانتے ہیں. اور یہی ہوا کہ جب درختوں کے تنے زیادہ کالے سے کالے ہونا شروع ہو گئے تو یہ جو موتس ہیں جن پہ سفید دھبے زیادہ تھے یہ زیادہ آسانی سے کیوں کہ ترنے والا بننا شروع ہو گیا. اور یہ جن پہ کم دھبے تھے اگرچہ یہ بھی یقیناً شکار بنے ہوں گے، لیکن زیادہ سفید دھبوں والے پیپرڈ موتھ کے مقابلے میں یہ زیادہ ان کو اپنی نسل بڑھانے کا موقع ملا ہوگا. اور جو زیادہ سفید دھبوں والے پیپرڈ موتھ ہوں گے ان کی نسل زیادہ نہیں بڑی ہوگی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ تو مثال دے دی، یہ تو ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ایک مثال آپ نے دی نیچرل سلیکشن کی، مجھے کوئی ایسی مثال دیجئے جو کہ زیادہ آسانی سے میں سمجھ سکوں، جس میں کچھ کم وقت لگتا ہو. اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میں آپ سے وائرس اور بیکٹیریا اور ڈی این اے کی بات کروں گا. اس پر میں اگلی ویڈیو میں بھی آؤں گا، لیکن ابھی میں ان پر ایوولوشن کے نقطہ نگاہ سے آپ کے سامنے بات کروں گا. مثال کے طور پر ہم ہر سال سنتے ہیں کہ فلو وائرس آ رہا ہے اور فلو وائرس ہر سال ایک نئے انداز سے حملہ کرتا ہے، لوگوں کو بیمار ڈالتا ہے. اب اگر آپ کو معلوم ہو تو فلو وائرس دراصل یہ ڈی این اے یا آر این اے کے کچھ سٹرینڈز ہوتے ہیں، کچھ لڑیاں ہوتی ہیں جو کہ پروٹین کوٹ یا پروٹین کے غلاف کے اندر بند ہوتی ہیں. ان پر میں تفصیل سے بعد میں آؤں گا کہ وائرس کس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ جیومیٹریکل سٹرکچر کے اندر یہ محفوظ ہوتی ہیں. اور ان کے بارے میں آج تک فیصلہ نہیں ہو پایا کہ یہ واقعی زندہ ہیں یا مردہ ہیں، کیونکہ ان کے اندر اس طرح سے میٹابولزم نہیں ہوتا جیسا کہ دوسرے جانداروں میں ہوا کرتا ہے. لیکن بہرحال ان کے اندر ڈی این اے یا آر این اے ضرور ہوتا ہے، اور وہ یہ موقع ملتے ہی اپنی کاپیاں بناتے ہیں. اور کاپیاں بنانے کے ساتھ ساتھ یہ پھر کیا کرتے ہیں، یہ اٹیک کرتے ہیں، یہ حملہ کر دیتے ہیں انسان کے جسم پر. خاص طور پہ جب فلو کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ انسان پر حملہ کرنے والے، انسان کو بیمار کرنے والے فلو کی
بات کرو تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو فلو وائرس ہے اس کی کچھ ایک پاپولیشن ہو اور اس میں کچھ ویریشن ہو، اس کے اوپر یہ جو ریڈ ڈاٹ ہے اس میں ایک ریڈ ڈاٹ، اس میں دو، اس میں بھی دو، اس میں بھی دو اور اس میں بھی دو. دراصل یہ ڈاٹس لگانے کا ایک مقصد ہے، لیکن اس کو بھی میں بعد میں وضاحت کروں گا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں ہمارے امیون سسٹم پر یا امنیاتی نظام پر، جسم کے دفاعی نظام پر جب حملہ کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ سے متاثر ہونے کے بعد ہمارا نظام ان کو پہچان لیتا ہے. یہ جس پہ بھی دو ڈاٹس لگا دوں میں، تو اب کیا ہوگا، اب جب اگلی مرتبہ یہ حملہ کرے گا تو ہمارا جسم کا نظام کیونکہ ان کو پہلے حملے کی وجہ سے پہچان چکا ہوگا، لہٰذا وہ یہ کہے گا او یہ تو وہی ہیں جنہوں نے پچھلی باری مجھے بیمار کیا تھا. تو اب وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا یہ تو بدماش ہیں، ان کو مجھے دور رکھنا ہے، اور اپنے اس ڈیٹا بیس کی بنیاد پر ان کو کھنگالے گا اور ان مجرموں کا راستہ روک کر ان کو ختم کر دے گا، ان کو تباہ کر دے گا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ صرف یہی وائرس موجود نہ ہوں، بلکہ جو کچھ ایسے وائرس بھی، یہ تو ان کو تو یہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے یہ ختم کر دے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ فلو کے کچھ وائرس ایسے ہوں جو کہ اگرچہ وہ سمجھدار نہیں ہے لیکن وہ عام جو اپنے جیسے دوسرے جو فلو وائرسز تھے ان سے تھوڑا سا مختلف ہو. جیسے کہ یہ کچھ وائرسز ہیں، فلو وائرسز ہیں، اور یہ ان کے اوپر یہ ایک ایک ریڈ ڈاٹ، کسی پہ ایک ہے کسی پہ تین ہے. تو اب کیا ہے، ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ ان کو ان ڈاٹس کی بنیاد پر پہچان رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آبادی ہر 10 لاکھ میں سے صرف ایک وائرس ایسا ہو، یا شاید اس سے بھی کم ہو. لیکن جب ہمارا امیون سسٹم ان دو ڈاٹس والے وائرسز کو مارنا شروع کر دے گا، ان کو ختم کرنا شروع کر دے گا، ان کو تباہ کرنا شروع کر دے گا، تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ یہ جو باقی کے جو ہیں، جو کہ پہلے جن کو پہچان رہا تھا ہمارا امیون سسٹم، ان کے مقابلے میں اس سنگل ڈاٹ والے وائرس کی تعداد جو ہے بڑھ جائے گی، جسے کہ ہمارا امیون سسٹم فی الحال معصوم سمجھ رہا ہے، اور یہ پھر اگلے سیزن کا وائرس بنے گا اور یہ شاید ہمیں نقصان پہنچا سکے اور زیادہ ہمارے لیے تکلیف کا، بیماری کا باعث بن سکے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر اگلے سال جب ویکسین بنے گی تو پھر وہ اس وائرس کو سامنے رکھتے ہوئے بنے گی، اور پھر اب جب اگلی مرتبہ اٹیک ہوگا تو پھر ہمارا امیون سسٹم اس کو ایک بار پھر پہچانے گا. لیکن پھر یہ وہ سارے کا سارا پروسیس ہے جو کہ اس کو ہونے میں کوئی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال نہیں لگتے، بلکہ یہ ہر سال ہونے والا عمل ہے. یاد رکھیے، ہر سال فلو کی نئی ویریشن آتی ہے اور اس کے لیے ہمیں فلو کی نئی دوا چاہیے ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فلو جو ہے اس کے لیے ہر سال ہماری انڈسٹری کو، فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو محفوظ تیار رہنا پڑتا ہے. اب میں آ گیا بیکٹیریا پہ. بیکٹیریا بھی اٹیک کرتے ہیں لیکن یہ جاندار ہیں، ان کے اندر میٹابولزم ہوتا ہے اور یہ اپنے نقل خود بخود بناتے ہیں. اور جب یہ کسی انسان پر یا اس پر عمل کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، یہ تو وائرل انفیکشن کی مثال، اس میں RNA یا DNA ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایسا براہ راست کوئی طریقہ میٹابولزم کا نہیں ہوتا. لیکن جو بیکٹیریا ہوتے ہیں واقعتاً سیلز ہوتے ہیں، اور ان کو مارنے کے لیے جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں انہیں ہم اینٹی بایوٹکس کہتے ہیں. سوری یہ اینٹی بایوٹکس ایک ہی لفظ لکھا جائے گا جس میں ڈیش نہیں آئے گا. تو میں کہتا کہ بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے ہم اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرتے ہیں، جو دراصل ایسے زہریلے یا ٹاکسک مادے ہوتے ہیں جو ان بیکٹیریا کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کوئی سی اینٹی بایوٹک دے دو، تو ڈاکٹر کہتا ہے نہیں، میں آپ کو ایسی منہ اٹھا کے کوئی سی بھی اپنی مرضی سے اینٹی بایوٹک نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر میں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کو اینٹی بایوٹک دے دی تو وہ شاید ان بیکٹیریا یا ناپسندیدہ بیکٹیریا کی تعداد بڑھانے کی وجہ بن جائے جو آپ کے لیے زیادہ مصیبت کا باعث ہے. یعنی وہ ایسے بیکٹیریا جن کو اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ بیکٹیریا کہا جاتا ہے. جی ہاں، تو اب یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ بات یہ ہوئی کہ یہ بہت سارے بیکٹیریا ہیں، ایک ہی طرح کے یہ بہت سارے بیکٹیریا ہیں، اور یہ کھربوں کی تعداد میں. ان میں صرف ایک بیکٹیریا ایسا ہے جو باقیوں سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور یہ رینڈم پاپولیشن ہے. یہ ایک رینڈم پاپولیشن ہے. اب جو اینٹی بایوٹک ہمارے پاس ہے وہ ہرے والوں کے لیے تو کام کرے گی، لیکن اس نیلے والے کے لیے کام نہیں کرے گی، کیونکہ ان کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. اور ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ بھی اینٹی بایوٹک کی مدد لیتے ہوئے سارے گرین جو ہرے والے بیکٹیریا ان پر اٹیک کرے گا. تو اگر آپ بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو، اور اگر آپ کو کوئی موت اور زندگی کا مسئلہ نہ ہو اور آپ زبردستی میں اینٹی بایوٹکس لیں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ ان والے ہرے بیکٹیریا کو تو ختم کر دے گی، لیکن یہ جو نیلا والا بیکٹیریا ہے، یہ اس پورے جو بیکٹیریا کا ایکو سسٹم تھا، اس پورے ایکو سسٹم میں پہلے تو اس کو
اپنا حصہ پانے کے لیے اپنے جیسے دوسرے بیکٹیریا یا اپنے سے تھوڑے سے مختلف دوسرے بیکٹیریا سے سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب کیا ہوگا، دوسرے بیکٹیریا ختم ہونا شروع ہو گئے تو اب اس کی آبادی نسبتاً زیادہ ہو جائے گی، اور یہ کسی کوئی خاص ڈیزائن، کسی خاص منصوبے کے تحت سلیکٹ اس کو نہیں کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے جو اس کی تعداد ہو ہر 1 ارب یا 10 ارب یا 100 ارب میں سے کوئی ایک ہو، لیکن یہ جو بیکٹیریا کیونکہ مختلف ہے تو یہ جو ہے یہ بچ جائے گا اور اس پر وہ دوا اثر نہیں کرے گی جو ہرے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو اب کیا ہوگا، اب یہ جو چینجز ہیں اس میں جو معمولی سی جو چینج ہے، میں نے جیسے کہا کہ یہ ہر 1 بلین میں سے کوئی ایک بیکٹیریا ایسا ہوگا، لیکن جب اینٹی بائیوٹک ہرے بیکٹیریا کو، یعنی کہ وہ بیکٹیریا جن کے لیے بنائی گئی ہے اینٹی بائیوٹک، ان کو جب ختم کر دے گی تو ان کے ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا، یہ ڈومیننٹ اس جو ویریشن ہے اینٹی بائیوٹکس کے خلاف، جو اینٹی بائیوٹکس اس پر اثر نہیں کریں گی، یہ جو بیکٹیریا یہ ڈومیننٹ ہو جائے گا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں سپر بگ یا اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ بیکٹیریا۔ یہ وہی ہے جس پر کہ ہماری پہلے سے بنائی ہوئی جو اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ اثر نہیں کرتی۔ کیوں اثر نہیں کرتی؟ یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے بیکٹیریا کو مارنے والی جو اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ دے دیتے ہیں اور وہ دوسرے جو بیکٹیریا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سپر بگ یعنی کہ جو نارمل اینٹی بائیوٹکس کے خلاف لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ بڑا ایک دلچسپ ٹاپک ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ تو ہم نے ایوولوشن سے شروع کیا، اور یہ بایولوجی پلے لسٹ کی یہ کیونکہ پہلی ویڈیو، اور میں نے چاہا کہ میں اس چیز کو، اس کانسیپٹ کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب آپ بایولوجی کی بات کریں، کیونکہ بایولوجی سارے کے سارے زندہ سسٹمز کا اسٹڈی کا نام ہے، اور تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور اگر ہم ایوولوشن کی بات کریں تو ہم اگر کسی دوسرے پلانٹ پر ہوتے تو اگرچہ وہاں پر ڈی این اے نہ ہوتا، کسی اور چیز میں جینیٹک انفارمیشن سٹور ہوتی، شاید کاربن بیسڈ لائف بھی نہ ہوتی، اور شاید وہاں پر ایوولوشن کی شکل کچھ اور ہوتی جیسے کہ ہم جانتے ہیں، لیکن ڈی این اے اور وائرسز کے بارے میں یہ جو ساری کی ساری معلومات ہیں، یہ اگرچہ ہماری بالکل ناکارہ ہو جاتی، لیکن نیچرل سلیکشن ایک ایسی حقیقت ہے جو وہاں پر بھی اسی طرح سے کام جاری رکھتی ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ کوئی ایکٹیو پروسیس نہیں، یہ سب رینڈم چینجز کا نام ہے اور انوائرمنٹل فیکٹرز کا نام ہے جو کہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس بارے میں جو ہماری بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، امید ہے کہ میں نے اس ویڈیو میں ان ساری کی ساری غلطیوں کو دور کرنے کی خاصی